کوئی مذہب نہیں ہوتا. وائرس کسی کو بھی ہو سکتا ہے. وائرس مذہب کو نہیں دیکھتی. اگر کوئی مسلمان کو ہندو جا کر یا ہندو کو مسلمان کو جا کھانا کھلاتا ہے تو کون سا گناہ کیا اس نے؟ وائرس کا نام لے کر تبلیغی جماعت کو، مسلمانوں کو، اسلام کو بڑا بدنام کیا گیا. میں ذمہ داری کے ساتھ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ایک ہندی ٹی وی چینل کے ان کے ایڈیٹر ہیں جو بیٹھ کر لینڈ جہاد، کرونا جہاد، آپ نے بڑی بڑی بکواس کی ہے. جو ٹی وی پر بیٹھ کر کورونا جہاد تبلیغی جماعت بول رہے تھے، کیا ہوا؟ ان کے ہی دفتر میں قریب 60 لوگوں کو، بلکہ آیا ایک میں 60، ایک میں 28 ان کے امپلائیز کو کووڈ ہو گیا. یہ کس نے لے کر آیا ان کو؟ کیسے آ گیا آپ کے پاس کووڈ وائرس؟ میرے بولنے سے آیا کیا؟ ارے دماغ استعمال کرو، تم انسان ہو تو. تم ٹی وی کے اسٹوڈیو میں بیٹھ کر بڑی باتیں کر رہے تھے، آج وہی بیماری تمہارے دفتر میں آ گئی. جو نفرت ہمارے ملک میں مسلمانوں کے تبلیغی جماعت تعلق سے آپ نے پھیلائی، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دیکھیے آپ، دیکھیے کیا ہو رہا ہے. ایک جو فروٹ میوہ بیچتے ہیں، فروٹ وینڈرز ٹھیلا بنڈی پر اتراکھنڈ میں، ان سے کہا گیا جا کر کہ تم مسلمان ہو، تم سے وائرس پھیل سکتا ہے، تم یہاں پر بنڈی نہیں لگا سکتے ورنہ تم ہندوؤں کو وائرس دے دو گے. یہ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے. اتراکھنڈ کا واقعہ یہ. پھر دوسرا واقعہ، شاستری نگر بیٹھ کر کرسیوں پر بیٹھ کر جو ٹھیلا بنڈی پر لوگ غریب آتے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں کہ تو کیا ہے، تو مسلمان ہے، ملا ہے، مت آ یہاں پر. بتائیے آپ. پھر تیسرا واقعہ جو محمد دلشاد کا ہوا، محمد دلشاد کا، یہ ہماچل کا محمد دلشاد، اونا بنگر ولیج کا، یہ مراسی کمیونٹی سے تعلق، مراسی برادری سے اس شخص کا تعلق، محمد دلشاد کا 37 سال کا لڑکا. کیا گناہ ہے اس کا کہ وہ اجتماع میں جا کر آیا، کوارنٹائن میں رہا، رپورٹ نیگیٹو آئی اس کی. اس کو اس کے گاؤں میں، یہ مراسی برادری والے شادی میں بینڈ باجا بجاتے ہیں، سب لوگ جانتے ہیں اس کو گاؤں میں. اتنا اس کو تنگ کیے، اتنا تنگ کیے کہ وہ خودکشی کر لیا. 37 سالہ محمد دلشاد خودکشی کر لیا. یہی چاہ رہے آپ لوگ؟ خوش ہو رہے ہیں کیا لوگ اس طرح کی حرکت کر کے؟ پھر آپ دیکھیے، پھر عرفان خان نامی ایک شخص راجستھان کا 34 سال کا، بھرتپور میں اپنی بیوی کو، اپنی وائف کو، اپنی پتنی کو وہ لے کر جاتا ہے ڈیلیوری کے لیے. لیبر روم میں چلی جاتی ہے اس کی بیوی. وہاں پر جا کر جب اس سے پوچھا جاتا ہے کہ تم مسلمان ہو، تو کہتا ہے کہ ہاں میں مسلمان ہوں. تو ڈاکٹرز مشورہ کر کہتے ہیں کہ اس کو نپٹاؤ، یہ مسلمان کی ڈیلیوریاں نہیں ہو سکتی. تو انڈین ایکسپریس کی رپورٹ ہے، عرفان خان کی پتنی جو پریگننٹ ہے، اس کو ایمبولنس میں ڈال کر کہتے ہیں جے پور کو لے کر جاؤ. ایمبولنس میں بچہ پیدا ہوتا اور بچہ مر جاتا. بتائیے آپ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر 22 سالہ محبوب علی، اس کو دلی کے بوانا میں اس لیے مارا پیٹا گیا کیونکہ وہ بھوپال سے تبلیغی جماعت کے اجتماع میں جا کر آیا. وہ ابھی زندگی اور اپنی موت کی لڑائی لڑ رہا ہے اسپتال میں. یہ محبوب علی. اب گڑگاؤں میں ایک مسلم فیملی کو اینٹوں سے مارا گیا کیونکہ وہ لوگ ویڈیو لے رہے تھے جو دیا جلاؤ کا، جو وزیر اعظم نے کہا تھا، اینٹوں سے ان کو پیٹا گیا صرف ویڈیو لینے پر. پھر گڑگاؤں کے دھنکوٹ ولیج میں کسی نے آ کر مسجد کے سامنے فائرنگ کر دی، اور جب ان سے پوچھا گیا کہ بھائی تم نے کیوں فائرنگ کی، تو اس مارنے والے نے کہا کہ میں یہ چاہ رہا تھا مسجد کے اندر جو بیٹھا ہے اس کو وائرس ہوا نہیں ہوا. یہ اس طرح کی حرکت. پھر کرناٹکا میں اسلم میں کھانا دے رہے ہیں غریبوں کو، تو ایک ایکٹیوسٹ زرین تاج کو بنگلور میں ان پر حملہ کیا گیا اور ان سے کہا گیا کہ تم کیوں آئے ہندو
ارے میرے دوست، بھوک، غریبی، وائرس مذہب کو نہیں دیکھتی۔ اگر کوئی مسلمان کو ہندو جا کر یا ہندو کو مسلمان کو جا کھانا کھلاتا ہے تو کون سا گناہ کیا اس نے؟ مگر آپ مار رہے ہیں۔ ہریانہ کے جن ڈسٹرکٹ میں ایک مسلمان فیملی کو ان کے پڑوسیوں نے صرف اس لیے مارا اور پیٹا کیونکہ انہوں نے دیا نہیں جلایا تھا، سر پھوڑ دیا گیا ان لوگوں کا، اور ولیج پردھان بھی حسب روایت مسلمانوں کے خلاف گئے۔ پنجاب میں دودھ بیچنے والے ان کو مارا اور پیٹا گیا ہوشیارپور ڈسٹرکٹ میں، وہ ندی کے دامن میں پھنسے ہوئے ہیں، آج بھی نہیں نکل سکتے، گجر کمیونٹی کے ہیں، دودھ نہیں بیچنا تو ان کو مارا اور پیٹا گیا۔ پھر ویسے ہی باگل کوٹ میں ایک مسلمان کو جو مچھی پکڑنے کے لیے کرشنا ریور میں گیا اس کو مارا اور پیٹا گیا۔ وہی باگل کوٹ میں غنڈے گھس کر مسجد کے اندر حملہ کرتے ہیں، مارتے ہیں۔ پھر بیلگاوی ڈسٹرکٹ میں 2 مسجدوں کو توڑا جاتا ہے، نقصان پہنچایا جاتا ہے جب 9 منٹ کے لیے لائٹ بند کرنے کا آرڈر آیا۔ پونا میں پولٹری فارم میں مسلمان ڈرائیوروں کو آنے نہیں دیا جا رہا ہے، نہیں آپ سے وائرس پھیل سکتا ہے۔ اب بتائیے کہ کوئی اس بارے میں یہ نہیں کہتا کہ بھائی وائرس کس سے پھیل رہا ہے، وائرس کہاں سے آ رہا ہے، وائرس کا کوئی مذہب ہے کیا؟ آپ بتائیے کہ 13 مارچ کو ہماری ہیلتھ منسٹری نے کیا سٹیٹمنٹ دیا کہ کوئی پینک کی ضرورت نہیں ہے، ہیلتھ ایمرجنسی نہیں ہے کہا گیا۔ 13 مارچ کو دلی گورنمنٹ نے، جس کے چیف منسٹر ابھی جیت کیا ہے، انہوں نے کہا کہ گیدرنگ پر بین ہے مگر ریلیجیس کانگریگیشن پر کوئی بین نہیں ہے۔ اسی لیے دلی کی کالکا جی مندر میں 21 مارچ تک چلتا رہا۔ پھر آپ دیکھ لیجئے ویشنو دیوی ٹیمپل جموں میں 18 مارچ تک بند نہیں کیا گیا، وہاں بھی 400 لوگ پھنسے ہوئے ہیں، وہاں پر پھنسے ہوئے ہیں، وہ پھنسے ہوئے ہیں، اور کوئی مسجد میں پھنسا ہوا ہے مرکز میں تو وہ چھپا ہوا ہے۔ یہ آپ کا انصاف ہے؟ تروپتی میں 16 مارچ تک چلتا رہا۔ پھر 23 مارچ کو شیوراج سنگھ چوہان نے چیف منسٹر کا اوتھ لیا مدھیہ پردیش میں، ہزاروں لوگ وہاں پر آئے، اس کے کوئی بات نہیں کریں گے، ٹی وی پر کوئی بات نہیں ہوگی اس کی۔ اور پھر ہزاروں لوگ نکل کر دلی کی سڑکوں پر آئے، وہ بیچارے غریب کمزور لیبررز جو بھوک اور فاقہ سے مر رہے تھے، نکل کر روڈ پر نکل کر آئے، اس پر کوئی کسی کو مذہب نہیں جوڑا گیا۔ جب آپ دیکھیے کہ 22 مارچ کو تھالی کا ایونٹ ہوا، روڈوں پر نکل کر لوگ ناچے، اس پر کوئی بات نہیں کریں گے آپ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، پھر ایک ہمارے سکھ ایک بلدیو سنگھ صاحب ہے، 11 اور 13 مارچ کو ہولا محلہ فیسٹیول ہوئی، وہ ان کی وجہ سے کئی لوگ کوارنٹائن ہو گئے، ہزاروں لوگ، اس پر کوئی ٹی وی کے لوگ بات نہیں کرتے۔ اور پھر ایک گانے گلوکارہ ہے کنیکا کپور، لکھنؤ میں وہ محترمہ جاتی ہیں تو بی جے پی کے ایک ایم پی ہیں اس میں، پریزیڈنٹ آف انڈیا کے ناشتے کی دعوت میں ایم پی پہنچ جاتا اس میں۔ اور پھر یعنی اتنے کتنے مثالیں دوں آپ کے سامنے، کتنے مثالیں آپ کے سامنے دوں، بتا رہا ہوں کہ بس پیچھے پڑے نہیں، تبلیغی جماعت، مرکز، اسلام، مسلمان ذمہ دار ہیں۔ آپ یہ بتائیے کہ کیا پہلی جنوری سے 15 مارچ تک ہمارے ملک میں 15 لاکھ انٹرنیشنل ارائیولز ہوئے، 15 لاکھ انٹرنیشنل ارائیول ہوئے۔ اور پھر یہ تبلیغی جماعت پر آپ تنقید کرتے ہیں، یہ بتائیے کہ 3 مارچ سے ہم نے اسکریننگ شروع کی، کیسے آگے پھر وہ لوگ؟ کیا اسکریننگ کی آپ لوگ؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ یہ سوال کوئی نہیں اٹھائیں گے۔ اور پھر 16 مارچ کو منسٹری آف ہیلتھ نے ایک ایڈوائزری ایشو کیا کہ کمپلسری کوارنٹائن ہوگا 14 دن کے لیے ان لوگ کے لیے جو یو اے ای سے، قطر سے، عمان سے، کویت سے آ رہے ہیں۔ یورپین کنٹریز کا تو 18 مارچ سے شروع ہوا۔ پھر کیا یہ بات سچ نہیں کہ سپریم کورٹ کو مودی سرکار نے بتایا کہ 1 in 3 migrants will be infected and they should not pass infection in villages. However, it is also mentioned that 6 lakhs people
were put in shelters. 6 लाख लोगों को आप शेल्टर में रखें, कहां गया सोशल डिस्टेंसिंग? बताइए फिर आप। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये एक मंसूबाबंद तरीके से नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही है। मैं हमारे मुल्क के वजीर आजम से कहना चाहूंगा कि आप इनको रोकिए, आप अपनी खामोशी को तोड़िए, इन ताकतों को आप रोकिए। ये तमाम के तमाम वही लोग हैं जिनका अगर कनेक्शन निकाले तो आपकी आइडियोलॉजी, आपकी तंजीमों से जाकर मिलता है। आप मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं, मैं आपका मुखालिफ हूं और रहूंगा जिंदगी भर इंशाअल्लाह ताला। मुझे फख्र है आपकी मुखालिफत पर, मगर इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वजीर आजम खामोश बैठे रहे। आज आपकी हुकूमत एक नोटिस जारी कर, बयान जारी करती है, मगर इतने दिनों में कितनी नफरत फैला दी गई, कितनी नफरत फैला दी गई। मारा और पीटा जा रहा है, बोर्ड्स लगा दिए जा रहे हैं कि यहां पर मुसलमान अलाउड नहीं है। आखिर ये नफरत क्यों? इस मुल्क में अगर इस वायरस को खत्म करना है तो मैं फिर से अपील कर रहा हूं, हम सबको एक होकर इस वायरस का मुकाबला करना है। दुनिया में सब लोग एक हो रहे हैं और यहां पर हमारे वतन अजीज में ऐसे लोग हैं जो नफरत फैला रहे हैं। आप अंदाजा लगाइए कि मैं पढ़ रहा था अखबारात में, मीडिया में आया कि गुंटूर की एक औरत, तबलीगी जमात के लोग लखनऊ गए, लॉकडाउन जब से उनको रोक दिया गया, वहां पर कई टेस्ट हुए, एक इंजीनियरिंग कॉलेज में ले जाकर रख दिया गया। वो हमारी बहन हामिला थी लखनऊ में, गुंटूर की हमारी बहन जिसका नाम रिजवाना है। 4 टेस्ट हुए कोविड के, रिजवाना के, हमारी बहन रिजवाना के। हामिला थी, प्रेग्नेंट थी, 4 बार और 9 अफराद उनके साथ थे। 44 डेज, 44 दिन उनको रखा गया और रिजवाना बार बार रिजवाना कह रही, देखो मैं प्रेग्नेंट हूं। लखनऊ में, उत्तर प्रदेश का कैपिटल, लखनऊ में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का ऑफिस, घर वहां पर, भारत का सबसे बड़ा शहर हमारे नॉर्थ इंडिया का, और वहां पर होता यह है कि उसको ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। वो मगर आप मार रहे हैं। हरियाणा के जिंद डिस्ट्रिक्ट में एक मुसलमान फैमिली को उनके पड़ोसियों ने सिर्फ इसलिए मारा और पीटा क्योंकि उन्होंने दिया नहीं जलाया था। सर फोड़ दिया गया उन लोगों का। और विलेज प्रधान भी हम हस्ब रिवायत मुसलमानों के खिलाफ गए। पंजाब में दूध बेचने वाले, उनको मारा और पीटा गया। होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट में वो नदी के दामन में फंसे हुए हैं, आज भी नहीं निकल सकते। गुज्जर कम्युनिटी के हैं, दूध नहीं बेचना तो उनको मारा और पीटा गया। फिर वैसे ही बागलकोट में एक मुसलमान को जो मच्छी पकड़ने के लिए कृष्णा रिवर में गया, उसको मारा और पीटा गया। वही बागलकोट में गुंडे घुसकर मस्जिद के अंदर हमला करते हैं, मारते हैं। फिर बेलगावी डिस्ट्रिक्ट में 2 मस्जिदों को तोड़ा जाता है, नुकसान पहुंचाया जाता है जब 9 मिनट के लिए लाइट बंद करने का ऑर्डर आया। जो नफरत फैला रहे हैं, नफरत मत फैलाइए। ये वायरस किसी मजहब को नहीं देखता।